مسلم دنیا میں ہر سال 15 رمضان بطور یوم یتامہ منایا جاتا ہے۔ اس بار یہ دن 9 مئی بروز ہفتہ کو منایا جائے گا۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم ناتواں یتیم بچوں کی پرورش، تعلیم اور صحت کے حوالے سے معاشرے کے ساتھ ساتھ حکومتوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ یتیم بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے اپنے حقیقی بچے۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت یتیموں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی 19 تنظیموں نے پاکستان آرفن کیئر فورم کے تحت 15 رمضان کو مشترکہ طور پر یوم یتامہ منانے کا آغاز کیا۔ 15 رمضان ہی یوم یتامہ کیوں؟ ایک اور دلچسپ پس منظر بھی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ توجہ دلائی۔ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ کہف نے حضرت موسیٰ اور خضر کے ایک دلچسپ واقعے کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی میں یتیم بچوں کے گھر کی گری ہوئی دیوار دیکھی تو ان بچوں کی حفاظت کی خاطر اسے دوبارہ تعمیر کر کے کھڑا کر دیا۔ یتیم بچوں کو سہارا دینے والی کتاب قرآن مجید رمضان میں نازل ہوئی اور یتیم بچوں کے گھر کی ٹوٹی دیوار کو کھڑا کرنے کا تذکرہ قرآن مجید کے مڈل عین وسط میں بیان ہوا۔ یوں یہ دلچسپ تاریخی حسن اتفاق بھی 15 رمضان یوم یتامہ سے جڑ گیا۔ آئیے ہم سب مل کر 15 رمضان المبارک کو حقیقی معنوں میں یوم یتامہ بنا دیں اور یتیموں کے خوابوں کی ٹوٹی دیواروں کو کھڑا کرنے میں سارے مل جل کر لگ جائیں۔ 15 رمضان کو ہم کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اپنے کسی عزیز اور دوست کو اس اہم کام کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں یتیموں سے اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں۔ اس روز ہمارا ہر عمل اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ رمضان